ایران نے ہندوستان کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو کہا کہ ایران نے ہندوستان اور بعض دیگر دوست ممالک کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران نے ہندوستان، روس، چین، عراق اور پاکستان سمیت دوست ممالک کے جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چین، روس، ہندوستان، عراق اور پاکستان سمیت دوست ممالک کے لیے آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ راستہ دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند رہے گا۔ آبنائے حرمت جو کہ ایک اہم سمندری گزرگاہ ہے اور جہاں سے عالمی تیل اور گیس کی تجارت کا تقریباً 20% حصہ گزرتا ہے، امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی جانب سے بلاک کر دیا گیا تھا۔ عراقچی نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے آبنائے حرمت مکمل طور پر بند نہیں ہے، یہ صرف دشمنوں کے لیے بند ہے۔ ہمارے دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حیدرآباد میں ایک 46 سالہ شخص کو جو اپنے آپ کو ڈینٹسٹ ظاہر کرتا تھا اور یہاں گزشتہ 14 سال سے غیر قانونی کلینک چلا رہا تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم نے صرف انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی تھی اور معائنے کے دوران BDS کی ڈگری کے بغیر ڈینٹل کلینک چلاتا ہوا پایا گیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا ہے کہ یہ باوثوق اطلاع ملنے پر یہ قدیم نریڈمیڈ علاقے میں متعلقہ محکمے سے اجازت حاصل کیے بغیر ایک کلینک چلا رہا تھا، جسے تحقیقات کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد میں LPG گیس سلنڈر کی مبینہ قلت کی افواہوں کے درمیان جمعرات کو ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا، جہاں شیخ پیٹ کے ایک گیس ایجنسی کے قریب لوگوں کو سلنڈرز چھینتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس واقعے نے شہر میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور افواہوں کے اثرات کو واضح کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ شیخ پیٹ کے ایک گیس ایجنسی کے قریب پیش آیا، جہاں ایک گاڑی کے ذریعے سلنڈرز کی ترسیل کی جا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ افراد نے آگے بڑھ کر گاڑی سے سلنڈرز نکالنے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سلنڈر لے کر وہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب گیس ایجنسی کے عملے نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہاں موجود دیگر افراد بھی جمع ہو گئے، جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مذکورہ شخص سلنڈر کو اپنے سر پر رکھ کر لے جا رہا تھا، جبکہ عملہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب کچھ دیگر افراد نے بھی سلنڈرز حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی، جس سے موقع پر ہنگامہ آرائی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گیس سلنڈرز کے حصول میں تاخیر اور مشکلات کے باعث شہریوں میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔ متعدد صارفین نے شکایت کی ہے کہ وہ پیشگی بکنگ کے باوجود وقت پر سلنڈرز حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ صورتحال نے بعض افراد کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر دیا۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں کی بھرتیوں میں تاخیر کے خلاف اعلان کردہ چلو اسمبلی احتجاجی مارچ سے قبل پولیس نے کئی بے روزگار نوجوانوں کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی جمعرات کے روز اس وقت کی گئی جب شہر میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب شہر کے مختلف ہاسٹلز اور لائبریریوں میں اچانک کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران چکڑپلی میں واقع سٹی سینٹرل لائبریری کے اطراف بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جہاں صورتحال کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق پولیس اور نوجوانوں کے درمیان اس وقت بحث و تکرار بھی ہوئی جب اہلکاروں نے انہیں زبردستی حراست میں لینے کی کوشش کی۔ بعض نوجوانوں نے پولیس کے اس اقدام پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی مجرم نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے پولیس سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف بے روزگار ہیں اور نوکریوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ کہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ انہیں رات کے وقت مجرموں کی طرح کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں راوی ورم کے قریب پرکلا کورایوں کے علاقے میں ایک ٹپر اور پرائیویٹ ٹریولز بس میں تصادم ہوا۔ حادثے کے بعد بس اور ٹپر دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں بس میں سوار 14 مسافر جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 15 افراد زخمی ہیں۔ بس اور ٹپر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بس ہری کرشن ٹریولز کی تھی۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح تقریباً 6 سے 6:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر حادثے کے مقام پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ زخمیوں کو مارکاپورم کے ایک خانگی اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بس حیدرآباد سے پامورو کی جانب جا رہی تھی جب بس موڑ لیتے ہوئے ٹپر سے جا ٹکرائی۔
ابتدائی معلومات کے مطابق ٹپر کی تیز رفتار اس حادثے کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے، جن میں سے پیچھے کی جانب بیٹھے مسافر باہر نہ نکل سکے اور جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ آگے کی جانب سوار افراد زندہ بچ گئے۔ ہلاک شدگان میں کنیگری اور پامورو علاقے کے رہائشی شامل ہیں۔ مارکاپورم کے جے سی سرینواسلو اور رکن اسمبلی کے نارائن ریڈی نے حادثے کی جگہ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیش کی ضلع راجباری میں مسافر بس دریائے پدما میں گر جانے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے سرچ آپریشن شروع کیا، تاہم رات ہونے کی وجہ سے کارروائی جزوی طور پر روک دی گئی۔ پولیس کے مطابق اب تک 23 نعشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ کچھ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ چند مسافروں نے تیر کر جان بچائی، جنہیں مقامی لوگوں نے کنارے پر نکالا۔ حادثہ تقریباً شام 5 بجے داؤ لتدیا کے فری ٹرمینل نمبر 3 کے قریب پیش آیا، جب راجباری سے ڈھاکہ جانے والی بس فیری پر سوار تھی اور اچانک دریا میں جا گری۔ اطلاعات کے مطابق بس میں تقریباً 40 افراد سوار تھے، تاہم عینی شاہدین کے مطابق تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ راستے میں مزید مسافر بھی سوار ہوئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری سروس اور غوطہ خوروں کی مدد سے آپریشن شروع کیا اور تقریباً 6 گھنٹے بعد بس کو دریا سے نکال لیا گیا۔ رات 11:30 بجے کرین کی مدد سے مکمل بس باہر نکال لی گئی۔ راجندر نگر زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ایس شرینیواس IPS کے احکامات پر میلاردی پلی پولیس نے کاٹیدن علاقے میں ایک غیر قانونی فوڈ مینوفیکچرنگ سینٹر پر چھاپہ مارا، جہاں بچوں کے لیے ڈونٹس اور کیک تیار کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے اندرا سوسائٹی کے علاقے میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں کے کھانے کی اشیاء میں انتہائی خطرناک کیمیکلز استعمال کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین میں 22 سالہ سپروائزر آفریدی انصاری، 32 سالہ یاسین اور چندران گٹے کے خطریشن شامل ہیں۔ ملزمین نے مدورائی میناکشی فوڈ کمپنی کے نام سے بغیر لائسنس سے غیر قانونی کاروبار شروع کیا۔ ملزمین نے مارکیٹ سے ٹوٹے اور خراب انڈے جمع کیے اور ان میں مضر صحت کیمیکلز شامل کر کے غیر صفائی والے ماحول میں ڈونٹس اور کیک تیار کر رہے تھے، جس کے استعمال سے بچوں کی صحت کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے تلنگانہ کے تمام اضلاع کے لیے آئندہ 5 دن تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا۔ حکام کے مطابق جمعرات 26 مارچ کے لیے اورنج الرٹ نافذ ہے، جبکہ اس کے بعد کے 4 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ریاست کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے، جس کے باعث شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئندہ 4 دنوں کے دوران بھی آندھی، تیز ہواؤں اور بجلی کی کڑک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ حیدرآباد کے حوالے سے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شہر میں بھی شام کے اوقات میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 28 مارچ تک شہر میں تیز ہواؤں کے چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چہارشنبہ 25 مارچ کو حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی سفری منصوبہ بندی کریں اور خاص طور پر گرج چمک، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے دوران غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ریاستی وزیر کومٹریڈی وینکٹ ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ڈبل ڈیکر فلائی اوور جو ناگپور فلائی اوور کی طرح ہے کو حیدرآباد کے علم نگر سے حیات نگر تک تعمیر کیا جائے گا۔ اس فلائی اوور کے لیے مرکزی حکومت کی منظوری حاصل کی جائے گی، جس کی لاگت کا تخمینہ 941 کروڑ روپے ہے۔ 1 ماہ کے اندر منظوری حاصل کر لی جائے گی۔ انہوں نے مزید یقین دلایا ہے کہ 6 ماہ کے اندر ٹینڈرز کو حتمی شکل دی جائے گی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے بعد تعمیراتی کام فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ وزیر نے قانون ساز اسمبلی میں مختلف ارکان اسمبلی کے سوالات کے جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ فلائی اوور حیدرآباد اور وجے واڑہ کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ علم نگر اور حیات نگر کے درمیان مسلسل ٹریفک کی بھیڑ کو کم اور مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں اسمبلی حلقے سدی پیٹ سے مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کانگریس حکومت کی ناکامیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام مایوس ہے، حکومت عوامی اعتماد سے محروم ہو چکی ہے اور ریونت ریڈی دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں جب بھی انتخابات منعقد ہوں گے BRS بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور KCR دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔